بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خرم شاہ اور آج ہم بات کریں گے میر تقی میر پر۔ سامعین، میر تقی میر کی غزل پر ہم اس ترتیب سے بات کریں گے کہ مختصراً میر کے تعارف کی جانب بڑھیں گے، پھر میر کی غزل کو ایک دفعہ آہنگ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ایک ایک شعر پر ترتیب کے ساتھ مختصر بات کی جائے گی۔ ان اشعار کے ساتھ منسلک یا اسی خیال کو پیش کرتے ہوئے دیگر اشعار بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ اس شعر کی اچھی طرح فہم ہمیں حاصل ہو۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، یعنی سخن کا خدا یا سخن کا بادشاہ سمجھ لیں۔ تو میر تقی میر کا کلام اردو ادب کے لیے ایسی روشن مثال بنا جس نے اردو ادب کو آنے والے زمانوں تک کے لیے موزوں کر دیا۔ یہی وجہ ہوئی کہ میر تقی میر کے بعد آنے والے اردو ادب کے اردو شاعری کے ایک اور لازوال شاعر مرزا غالب نے کہا کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو ریختہ اردو کا قدیم نام ہے، پہلے کہا جاتا ہے، تو غالب نے میر کی استادی کو مانا۔ میر خود بھی کہتے ہیں کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو گویا میر باشعور ہیں، ان کو علم ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک کمال چیز ہے اور اس جیسی چیز نہیں کہی گئی۔ بہرحال میر کا اس حوالے سے ایک اور شعر بھی ہے جو خودآگاہی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ تو میر کو اندازہ تھا کہ ان کی شہرت، ان کا دیوان تا حشر رہے گا۔ بہرحال بڑھتے ہیں میر کی غزل کی جانب۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ تو میر کی اس غزل کو ایک دفعہ میں آہنگ کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ اس کے آہنگ کی سب کو سمجھ آئے اور اس کی خوبصورتی سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میر کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، اور پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے۔ اور کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو میر تقی میر کی ایک شاہکار، ایک شاندار غزل ہے، تو اس کی جانب ہم بڑھیں گے، اس کی ترتیب دیکھیں گے۔ غزل کا پہلا شعر ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شعر میں شاعر کس سے مخاطب ہے۔ تو اگر وہ اپنے محبوب سے یا خدا سے مخاطب ہوتا ہے عام طور پر، اور اگر وہ کسی سے مخاطب نہیں تو شاعر خود کلامی کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں وہ لفظ میاں استعمال کر رہا ہے، تو میاں دوسرے کے لیے کوئی بھی شخص ہے دیگر۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ فقیرانہ آئے، فقیرانہ فقیروں کی طرح آئے، تو تشبیہ ہے، اس لفظ کے اندر تشبیہ کا تعلق موجود ہے کہ فقیروں کے جیسے، فقیروں کی طرح۔ تو کی طرح کے جیسا لفظ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں بھی فقیروں کی طرح آیا ہوں، یہ جو میں اس دنیا میں آیا ہوں فقیروں کے جیسے میں آیا ہوں، اور فقیروں کی طرح ہی صدا کروں گا، آواز لگاؤں گا۔ میاں خوش رہو، کہ دوستو، اے یار، اے میرے حبیب، خوش رہو، تم سب خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ فقیروں کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ تو شاعر کہتا ہے میں بھی ایک فقیر کی مثال ہوں، اس دنیا میں آیا ہوں، میری شاعری گویا فقیری کی صدا ہے۔ جیسے فقیر آواز لگاتے ہیں تو میں جو آواز لگا رہا ہوں، میں جو شعر کہہ رہا ہوں، یہ میری فقیری کی صدا ہے، یہ میری آواز ہے، یہ میں جو فقیر ہوں، یہ شاعری میری وہی آواز، دل کی آواز ہے، جس طرح فقیر اپنے دل کی آواز اپنے لفظوں میں پیش کرتا ہے۔
اور ساری دنیا کو شاعر بھی دعا دے کر جا رہا ہے، سب کے لیے بھلے کا ہی وہ سوچ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ بہرحال شاعروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، شاعر تو خود فقیر سی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے کلام سے دیگر لوگ حظ اٹھاتے ہیں، ان سے دیگر لوگ لطف لیتے ہیں۔ جس طرح شکیب جلالی کہتے ہیں کہ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ تو گھر میں پھل لگے ہوں تو باہر سے پتھر آتے ہیں اور اپنے حصے میں پتھر آتے ہیں اور پھل باہر والے لے جاتے ہیں۔ تو یہی ترتیب ہوتی ہے دنیا کی خاطر جینے والوں کی، دنیا کا درد اٹھانے والوں کی۔ تو ہم جانتے ہیں میر تقی میر کی شاعری کا سب سے بڑا عنصر درد ہے یا غم ہے، تو وہی غم وہی درد وہ فقیروں کا سا غم اپنے دل میں لے کر جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو فقیروں کا سا کہہ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے غالب نے بھی کہا تھا کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیز غالب، تماشائے اہل ستم دیکھتے ہیں۔ غالباً تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں کہ اہل کرم کا، امیروں کا ہم تماشا دیکھتے ہیں، فقیر بن کر کے دیکھتے ہیں یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ بہرحال میر کا اپنا ایک شعر ہے اس حوالے سے کہ گرچہ سردار مزوں کا ہے امیری کا مزہ، چھوڑ لذت کے تئیں لے تو فقیری کا مزہ۔ تو فقیری کو پسند کرتے ہیں میر اپنے لیے، وہ درویشانہ زندگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے لیے فقیری کو پسند کیا۔ تو حضرت سلطان باہو ان کی کتاب میں ایک ان کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ الفقر فقری والفقر منی، کہ مجھے فقیری پر فخر ہے اور فقیری مجھ سے ہے۔ بہرحال یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، سادگی اور درویشانہ زندگی۔ حکیم سقراط بھی جب اپنے فلسفے کے عروج پر پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں سادگی اختیار کی، اپنے چال چلن میں وہ درویشانہ صفات لے کر آئے۔ تو یہی سادگی دراصل اصل امیری ہے۔ تو تیرا میرا طریق، اقبال نے کہا تھا نا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو میر بھی کہہ رہے ہیں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اگلے شعر میں میر کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ تو آہ افسوس کی علامت ہے، جس بات کے کرنے پر شاعر کو دکھ ہو رہا ہے تو وہ چیز کا اس لیے نام بھی نہیں لے رہے اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میرا دل کہیں بھی نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، میر کا ہی ایک اور شعر ہے کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ تو شاعر کا دل جو ہے وہ اسی حال میں ہے کہ کہیں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر چیز سے میرا دل اٹھ گیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے، افسوس کہ وہ کیا چیز ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سائن آف ایکسکلیمیشن یا جو حرف افسوس ہے، علامت افسوس ہے، اس کو فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے آگے جو علامت لگی ہے کے آگے، تو یہ ندائیہ یا فجائیہ کے آگے لگتی ہے، تو اس کو ہم ندائیہ یا فجائیہ کی علامت کہتے ہیں۔ تو کسی کو پکار رہے ہوں یا اپنے غم یا دکھ یا جذبے کا اظہار کر رہے ہوں تو وہاں ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے یا افسوس کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے، تو شاعر کو علم ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے بھی نہیں اظہار کر رہا چونکہ اس کو اس سے دکھ ہوتا ہے، اس سے افسوس ہوتا ہے شدید۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے، اب گویا ایسا مرحلہ درپیش ہے، محبوب سے مخاطب ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آمنا سامنا ہوا گویا محبوب سے شاعر کا، اور کہتا ہے پہلے میرے محبوب نے کیا کی، ایک ایسی نگاہ ڈالی جس میں مایوسی تھی، امید نہیں تھی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نگاہ ڈالنے کے بعد اپنا چہرہ میری طرف سے پھیر لیا۔ تو گویا یہ پورا ایک علامت ہے کہ پہلے اس کی نظر پڑی میر پر محبوب کی، پھر اس کی نگاہوں میں مایوسی آئی، اور پھر اس مایوسی کے بعد اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہمیں غزل کی روایت کا علم ہونا چاہیے اس کے جاننے کے لیے، اور غزل کی روایت میں جو محبوب ہوتا ہے وہ بے وفا ہوتا ہے، جبکہ میر جو یا عاشق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک بڑا سچا قسم کا سادہ انسان ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا شخص ہوتا ہے جو رقیب کہلاتا ہے، جو کہ ایک
اچھا انسان نہیں ہوتا، مگر محبوب جو ہے وہ اس کی طرف متاثر رہتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ امیر ہوتا ہے. تو یہاں اب وہ مایوسی والی جو نگاہ ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میر سے محبوب کو کوئی امید نہیں ہے. اسی وجہ سے اس نے میر کو اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا اور وہی سنگ دلی اپنائی روایتی محبوب والی، اور اپنا منہ بھی چھپایا اور آگے چل دیے. میر خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ تک بھی نہ مڑ کے میری طرف تو نے کی نگاہ، ایک عمر تیرے پیچھے میں ظالم لگا پھرا. کہ ایک ذرا بھی، ایک ٹک بھی تو نے میری طرف نگاہ نہ کی، میں ساری عمر تیرے پیچھے پیچھے رہا. تو یہی ایک سنگ دل محبوب ہے، روایتی محبوب ہے ہماری شاعری کا، جس کا اس شعر میں جس کے ستم کا، جس کی جفا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو محبوب کی جفا، اس کی جو ہے بے وفائی کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. دکھائی دیے یوں کہ ایسے تم مجھے نظر آئے کہ میں بے خود ہو گیا، ہمیں آپ سے بھی جدا، آپ سے جدا کہ میں اپنے آپ سے بھی جدا ہو گیا، میں نہ رہا. ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں تمہارے دیدار میں ایسے محو ہوا، تم مجھے ایسے نظر آئے کہ میں اپنے آپ میں بھی نہ رہا. جیسے میر خود ہی کہتے ہیں، کچھ نہیں سوچتا ہمیں اس بن شوق نے ہم کو بے حواس کیا. تو یہی انداز، یہی حساب جو ہے وہ میر کے ساتھ یہاں کچھ ہو چکا ہے کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. کہ میں نہ رہا، گویا رانجھا رانجھا کر دی نی میں، آپ پہ رانجھا ہوئی. رانجھا ہی مینو سدو یارو، ہیر نہ آکھو کوئی. کہ میں ایسا تمہارے دیدار میں مست ہوا کہ میں نہ رہا بلکہ تم ہو گیا. تو یہ چیز عشق مجازی پر بھی یہ شعر فٹ آتا ہے اور عشق حقیقی پر بھی، کہ جب ایک اللہ کا عاشق اللہ کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کی معرفت میں، اس کی قربت میں، کہ اس کے بعد وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. تو باقاعدہ ایک اصطلاح موجود ہے کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے. کہ میں نے جب سجدے میں اپنے ماتھے کو جھکایا تو وہ ایسا جھکایا کہ اس کے بعد اپنے ماتھے کو اٹھایا نہیں، گویا بندہ ہونے کا، بندگی کا، عبادت کا میں نے حق ادا کر دیا. تو یہ بھی ایک درجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے محبوب یا اپنے خدا کے یعنی محبت میں ایسا ڈوب جائے کہ اس کے بعد اسے واپس اٹھنے کا ہوش نہ رہے. تو غالب نے بھی ایسا ہی کچھ کہا تھا، لیکن غالب نے کہا تھا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن میر کہہ رہے ہیں کہ حق بندگی ہم ادا کر چلے. گویا ہم نے ایسی محبت سے، ایسی شدت سے اسے چاہا کہ ہم نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا. بندگی ایک اپنی کیا کم ہے، اور کچھ تم سے کہیے کیا صاحب. میر کا ہی شعر ہے کہ ہم نے ایسے تجھے چاہا جیسے بندگی کی جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، اگلا شعر ہے کہ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے. پرستش کی، تیری عبادت کی، یہاں تک کہ اے بت کو مخاطب ہیں، یعنی محبوب کو مخاطب ہیں. پتھر کا بت مراد لیا جاتا ہے محبوب سے، اس کے سنگ دل ہونے کی وجہ سے، اس کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے. تو محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اے میرے بت تیری ایسی پرستش کی، تو گو بت ہے، ٹھیک ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، لیکن میں نے تیری ایسی عبادت کی کہ سب کی نظر میں تجھے میں نے خدا بنا دیا. میں نے تجھے اتنی شدت سے چاہا ہے میرے محبوب کے، میں نے سب کی نظر میں تجھے محبوب بنا دیا. میرے عشق کی بدولت لوگ تیری طرف متوجہ ہوئے اور ان کو تیرا پتہ لگا. اگر میں تجھ سے عشق نہ کرتا، تیری ایسی توجہ نہ کرتا، تیری ایسی عبادت نہ کرتا، تو کبھی بھی لوگ تیری طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو میر اپنی ایک طرح سے اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے ایسی شدت سے تجھے چاہا ہے کہ سارے لوگوں کی نظر میں نے تجھے محبوب بنا دیا، خدا بنا دیا. تو لفظ علامتیں ہیں، خدا کر چلے اور بت کا آپس میں تعلق ہے، تلازمہ ہے. تو اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. تو بت اور بت کدے کا ذکر میر نے کافی کیا ہے اپنی شاعری میں. تو محبوب کی اپنی دیوانگی کا تذکرہ ہے، محبوب کو شدت سے چاہنے کا. آخری شعر ہے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے.
کہ میر اگر کسی نے تم سے پوچھ لیا کبھی دنیا میں یا قیامت کے دن کہ تمہیں دنیا میں بھیجا تھا یا تم دنیا میں آئے تھے تو تم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، تو میر افسوس کر رہے ہیں کہ میں دنیا میں کچھ ایسا بڑا نہیں کر پایا، اس چیز کا اظہار ہے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر کہ اے میر، اپنے آپ سے مخاطب ہے میر کہ تم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ تمہیں جہاں میں بھیجا تھا کیا کارنامہ کیا، تو میر گویا ایک طرح سے اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں کیا بتاؤں گا، میرے پاس بتانے کو کچھ ہے نہیں۔ گو کہ میر کا بڑا نام ہے، میر نے بڑے کام کیے ہیں، لیکن وہ ایک عاجزی اپنی پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی غزلیات بھی ہیں جو ہمارے پاس، یہ بھی ان کی آخری عمر کی یعنی شاعری ہے جس میں ایک صوفیانہ اور ایک عاجزانہ روش جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو میر کہہ رہے ہیں میں کیا بتاؤں گا، میرے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے کہ نہ گیا میر اپنی کشتی سے ایک بھی تختہ پارا ساحل تک، کہ اپنی کشتی سے ایک بھی جو ہے وہ لکڑی کا ٹکڑا یا تختہ جو ہے وہ ساحل تک نہیں پہنچا، گویا میری کشتی رستے میں ہی تباہ ہو گئی، کہ میں کچھ بھی پار نہ لے جا پایا، کچھ بھی ایسا کام میں نہ کر پایا جس سے کسی کا بھلا ہو سکے، جس پر میں فخر کر سکوں۔ تو یہ ایک وہ درویشانہ یا عاجزانہ یہاں وہ عاجزی پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہم نے وہ بھی شعر ملاحظہ کیے کہ جس میں میر ایک فخر جو ہے وہ فخریہ انداز بیان کر رہے ہیں۔ امید ہے سامعین کچھ نہ کچھ آج ہمیں حاصل ہوا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔